إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں و بہنوں، ایک مسلمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کئی ساری ذمہ داریاں اور اس سے کئی ساری چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے۔ انسان کے ذمہ جو کام ہے اس کو صحیح ادا کرنا، جو اس سے مطلوب ہے اس کو پورا کرنا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ اور انسان کا اپنی ذمہ داریوں سے اعراض کرنا، جو اس سے مطلوب ہے اس کو ادا نہ کرنا، یہ چیز خیانت کہلاتی ہے۔ امانت کا مفہوم ایک وسیع مفہوم ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں امانت کا مفہوم یہ ہے کہ امانت کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ ہوتا ہے، لین دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امانت کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ بھی ہے، لین دین کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوائے ہیں، کوئی چیز امانت رکھوائی ہے، آپ اسی طرح اس کو ادا کر دیں، یہ امانت ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر لی جائے، اس کو چھپا لیا جائے، پوری طرح اس کو ادا نہ کیا جائے تو یہ خیانت ہے۔ لیکن امانت کا مفہوم صرف اور صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں
اس کے اوپر جتنے بھی حقوق لازم ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنا، یہ چیز امانت ہے۔ اس کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ ہو، انسانوں کے حقوق کے ساتھ ہو، اپنے نفس کے حقوق کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اپنے ذمے واجب حقوق کو پوری طرح ادا کرنا، یہ چیز امانت کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں امانت کی پاسداری کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمرکم۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ امانتیں ادا کرو، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے، لازم ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، جن کی امانتیں ہیں، جن کے حقوق ہیں، وہ حقوق ان کو ادا کرو، وہ چیزیں انہیں ادا کرو، واپس کرو۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی اور کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ کامیاب لوگ اور فردوس کے وارث بننے والے، جنتوں کے وارث بننے والے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا، وعدوں کا، معاہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے، عہد کے اندر عہد شکنی نہیں کرتے، وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، نماز میں ڈنڈی نہیں مارتے، اس کا حق ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو امانت کی پاسداری کرنے والے، وعدے کی پاسداری کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی ہے کہ یہ لوگ فردوس کے وارث ہیں، جنتوں کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ بندہ عہد کو پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس بندے کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ گویا کہ امانت میں خیانت یہ ایمان کے ایک منافی اور الٹ چیز ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے امانت داری کا، اور امانت میں خیانت کرنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، ورنہ اس کا ایمان اس کو امانت میں خیانت سے لازمی روکتا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے۔ عہد کی پاسداری نہ کرنے والا، وعدے کو وفا نہ کرنے والا، کسی کے ساتھ کوئی بات طے کر کے اس کو پورا نہ کرنے والا، اس بندے کا دین ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں
بلکہ یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ کے اندر اکثر و بیشتر ان الفاظ کو ادا کیا کرتے تھے. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اکثر و بیشتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے، کیونکہ اسی کے اوپر معاملات کی اصلاح کی بنیاد ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، جو اس سے مطلوب ہے، جو اس سے اللہ رب العزت کی چاہت ہے، جو اس کے متعلق اس کے ذمہ حق ہے، ان تمام حقوق کو سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرتا ہے، تو یہ معاملات کی اصلاح کی کنجی ہے. اور اگر انسان اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرتا ہے، ان کی پاسداری نہیں کرتا ہے، یہ غیر ذمہ دار انسان ہے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں کئی سال رہنا پڑا، لمبا واقعہ ہے. بادشاہ نے پیغام بھیجا یوسف علیہ السلام کو بلا کر لاؤ. یوسف علیہ السلام فوری طور پر بادشاہ کے پاس جانے کی بجائے کہا پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو، وہ جو عورتوں کا مسئلہ تھا، جو انہوں نے وہ باتیں کی تھی، جو معاملہ ہوا تھا، اس کی تحقیق کرو، اس سے پہلے میں جیل سے باہر آنے کا نہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. وجہ اور سبب یہ بیان کیا تاکہ جس کے گھر میں رہتا تھا، جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، اس کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھے خیانت نہیں کی. اپنے معاملے کو واضح کرنے کے لیے کہ میں خائن نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں. ایسے نہیں تھا کہ وہ چلا گیا تھا اور میں نے اس کی بیوی کے متعلق کوئی خیانت والا معاملہ کیا تھا، تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، بات واضح ہو جائے. جتنی دیر تک بات واضح نہیں ہوتی میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. اور ساتھ ہی یہ بات کہنے لگے کہ جان لو کہ اللہ رب العزت خیانت کرنے والے کی تدبیر کو کبھی کامیاب نہیں کرتے. خائن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی، امانت کا مفہوم وسیع ہے، صرف روپے پیسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ جملہ حقوق جو انسان کے ذمہ لازم ہے ان کو ادا کرنا یہ امانت ہے. اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی ہے، شریعت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ امانت کی پاسداری ہے. اور اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے نہیں رکتا ہے تو یہ بندہ اللہ احکم الحاکمین کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ ذمہ داری، یہ بوجھ ہم نے زمینوں پر بھی پیش کیا تھا، آسمانوں پر بھی پیش کیا تھا، پہاڑوں پر بھی پیش کیا تھا. امانت کو اللہ رب العزت نے آسمان، زمین، پہاڑ سب پر پیش کیا، لیکن کسی نے بھی اس کی حامی نہیں بھری، اس کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ امانت کا بوجھ، یہ امانت اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں پر بھی پیش کی، باقیوں نے نہیں لی. انسان نے کہا کہ جی یہ امانت میں لیتا ہوں. اس امانت کا مطلب وہی ہے کہ یہ ذمہ داری کہ اللہ جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے، جس سے تو منع کرے گا اس سے ہم رکیں گے، اور اس کے بدلے میں تو ہمیں جنت دے گا. یہ ذمہ داری ہے. امانت سے مراد اللہ رب العزت کے ساتھ جو امانت کا تعلق ہے اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری پہاڑوں پر پیش کی، آسمان پر پیش کی، زمین پر پیش کی کہ تم یہ کرو، ٹھیک ہے، تمہیں اس کے بدلے میں اگر کرو گے جنت ملے گی، نہیں کرو گے تم میری سزا کے مستحق بنو گے۔ سب ڈر گئے، سب نے کہا اللہ اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، لہذا اس کائنات کے اندر صرف اور صرف دو چیزیں ہی مکلف ہیں، ایک انسان مکلف ہے اور ایک جن مکلف ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی جانور ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں۔ جب سے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سورج اسی طرح نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند اسی طرح آتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ آسمان زمین اسی طرح ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہے گا انہیں ختم کر دے گا۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز نہیں رکھی کہ انہیں کوئی اختیار ہو کہ آپ اپنی مرضی سے چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں چاہو تو نہیں کرو، کیونکہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول ہی نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں اختیار دے، ہم تیری بات مانیں گے، تیری منع کردہ چیزوں سے رکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ یہ ذمہ داری ہم نہیں لیتے، ہم تو جس بات کا ہمیں پابند کر دے ہم بس وہی کریں گے، لہذا یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ انسان نے ذمہ داری دی کہ جی اللہ جو تو کہتا ہے وہ کریں گے، جس سے تو منع کرتا ہے اس سے رکیں گے، اور اس کے بدلے میں ہمیں تو جنت دے گا۔ یہ ذمہ داری انسان نے دی تھی، یہ ہے امانت۔ اللہ کہتا ہے یہ امانت، یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ہم نے زمینوں پر پیش کی، آسمان پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی۔ یہ زمین، آسمان، پہاڑ بڑی سخت اور ٹھوس چیزیں، لیکن سب اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ نہیں اللہ یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ہم قبول نہیں کرتے۔ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے کہ اللہ ہم یہ کریں گے، ہم تیری باتوں پر عمل کریں گے اور تیری منع کردہ چیزوں سے رکیں گے۔ اب انسان اگر ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو یہ امانت کو ادا کر رہا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کے فرامین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ انسان اللہ رب العزت کے بارے میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی نافرمانی، گناہ کا ارتکاب، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو توڑنا ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اس ٹائم پڑھوں گا، نہیں پڑھتا، یہ خیانت ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا پورے 30 دن کے روزے رکھوں گا، نہیں کرتا، خیانت ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا زکوٰۃ دوں گا، نہیں دیتا، خیانت ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا تیرے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی بندگی، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا نہیں مانوں گا، کسی اور کو مانتا ہے، یہ خیانت ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پتہ چل گیا یہ غلط ہے، تو نے روک دیا، میں رکوں گا، اب پتہ چلنے کے باوجود انسان کا وہ کرنا، یہ خیانت ہوگا۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے، یہی وجہ ہے، ترمذی میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا، جب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو 5 سوالوں کی جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس امانت کے متعلق، اس ذمہ داری کے متعلق ہر بندے سے سوال کرنا ہے، اور کوئی بھی انسان جب تک ان چیزوں کے جواب نہیں دے پائے گا اللہ کی عدالت سے نہیں ہل پائے گا۔ اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، بندے تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ ذمہ داری دی تھی کہ اپنی ساری زندگی اللہ تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تیرا کہا مانوں گا، بتا یہ اپنی زندگی کن کاموں میں گزار کے آیا ہے، اس کا حساب دیا تھا، کیونکہ اس کے اوپر ہمیشہ والی جنت ملنی ہے۔ اللہ کا پہلا سوال ہوگا بتا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ذمہ داری دی تھی، بتا اپنی عمر اب بتا کن کاموں میں گزار کے آیا۔ ان شبابی فیما ابلا، بندے بتا تجھے میں نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزاری تھی، جوانی کے ایام کیسے بیتے تھے۔ وعن مالہ من این اکتسبتہ وین انفقتہ، بندے مال کمایا تھا، ذمہ داری تھی، امانت تھی، حلال طریقے سے کمائے گا، حرام سے بچے گا، حلال جگہ پر خرچ کرے گا، حرام جگہ پر خرچ کرنے سے رکے گا،
بتا مال لیا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا. اس امانت کے متعلق اللہ نے ہر بندے سے پوچھنا ہے, اس ذمہ داری کے متعلق, کیونکہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے, ہم نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ, یہ ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے. اللہ نے اس ذمہ داری کے متعلق ہر بندے سے پوچھنا ہے, ان مالہ من این اکتسبتہ و این انفقتہ, مال کہاں سے لیا تھا, حلال کا تھا, حرام کا تھا, رشوت کا تھا, سود کا تھا, جائز ذریعہ تھا, ناجائز ذریعہ تھا, کہاں سے لیا تھا. وہ این انفقتہ, کہاں پہ خرچ کیا تھا, حلال کاموں میں, حرام کاموں میں, رسم و رواجوں پر, میری نافرمانی کے کاموں میں, میری بغاوت کے کاموں میں. این انفقتہ, کہاں پہ خرچ کیا تھا. وعن عملہ فیما علم, اور اللہ پوچھے گا تو نے چونکہ ذمہ داری لی تھی, بتا اب جن کاموں کا تجھے پتا تھا اس پہ تیرا عمل کتنا تھا. یہ 5 سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر بندے سے پوچھنے ہیں. یہ ہے امانت اللہ رب العزت کے بارے میں کہ انسان اپنے رب کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہ کرے, امانت والا معاملہ کرے. مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق اس کے ذمے لازم کیے ہیں, جو باتیں اس کے ذمے لازم کی ہیں کہ ان کو ماننا ہے, ان کو کرے, اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے کہ ان کو نہیں کرنا, اور انسان اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہے, اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے, یہ ذمہ داری لے کے آیا ہے کہ میں اللہ تیری بات مانوں گا, تیری منع کردہ چیزوں سے رکوں گا, لہذا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا یہ امانت ہے. اس کے برعکس کرے گا تو یہ اللہ رب العزت کے حقوق میں انسان خیانت کر رہا ہے, یہ انسان خائن ہے. لہذا ایک امانت کا مفہوم تو یہ ہوا کہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے معاملے میں کتنی امانت والا معاملہ کرتے ہیں اور کتنی خیانت والا معاملہ کرتے ہیں. اللہ نے جن باتوں کا ہم سے تقاضا کیا ہے, جن باتوں کا ہمیں حکم دیا, ہم کتنی پوری کرتے ہیں, اور جن باتوں سے اللہ نے روک دیا ان سے کتنا رکتے ہیں. اگر تو اللہ کی بات مان رہے ہیں تو امانت دار ہے, اور اگر اللہ رب العزت کی بات نہیں مان رہے, اس کے الٹ کر رہے ہیں, تو ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی طرح امانت کا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی ہے. لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, ایک مسلمان کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہونے چاہیے, انسان کی ذمہ داری میں شامل ہے. وہ اس کی اولاد ہو, اس کے والدین ہو, اس کے رشتہ دار ہوں, اس کے پڑوسی ہوں, یا مسلم معاشرے کے دیگر لوگ, ان کے ساتھ جو جو معاملات کا ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تیرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے, تیرا اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے, بیوی کا خاوند کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے, اپنی اولاد کے ساتھ یہ برتاؤ, یہ رویہ ہونا چاہیے, اولاد کا والدین کے ساتھ یہ رویہ, یہ برتاؤ ہونا چاہیے. اگر تو وہ انسان پورا کرتا ہے امانت ہے, اور اگر انسان اس کے برعکس کرتا ہے تو یہ خیانت ہے. انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے, اس کے بھلے کا سوچے, اس کے فائدے کا سوچے, اس کے نقصان کا نہ سوچے. اپنے بھائی کا بھلا کرتا ہے, اس کی خیر خواہی کرتا ہے, اس کو نقصان سے بچاتا ہے, فائدہ پہنچاتا ہے, یہ امانت دار ہے. اپنے بھائی کو چونا لگا دیتا ہے, اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے, اپنی زبان سے, اپنے عمل سے اس کو تنگ کر دیتا ہے, یہ خیانت ہے. اس حد تک لوگوں کے معاملے کا خیال رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذا حدث الرجل بالحدیث, کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو کوئی بات بیان کرتا ہے, اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے, کہتا نہیں کہ یار یہ امانت ہے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, کہتا نہیں, لیکن بات کرتے ہوئے ثم التفت, ادھر ادھر جھانکتا ہے, دیکھتا ہے کہ اور تو نہیں سن رہا. قربان جائیں شریعت اسلامیہ کا اس حد تک ہمیں پابند کیا گیا شریعت کے اندر. فرمایا کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بات بیان کرتا ہے, اسے کوئی بات بتاتا ہے, پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے, فرمایا وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ امانت ہے, اب اس میں خیانت نہیں کرنی. حالانکہ اس نے کہا نہیں کسی کو نہیں بتانا, لیکن اس کا بات کرنے کا انداز اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ یہ بات آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا رہا ہے, یہ مشورہ آپ سے امانت کے طور پہ کر رہا ہے.
ایک ہے کہ بندہ کہتا ہے یا میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ تو بہت بڑی امانت ہوگی نا، کہ بندہ کہہ کر یار آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ یہ مجھے مشورہ دیں، یہ امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے۔ حتیٰ کہ مشورہ اس قدر امانت ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا نہیں ہے، روکتا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ چلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی امانت ہے، اس قدر اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قربان جائیں، اپنے بھائی کا راز کو راز رکھنا یہ امانت ہے۔ اس کا کوئی اگر کوئی عیب دیکھ لیتا ہے، اس کو فاش نہ کرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، یہ خیانت ہے۔ اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے، من ساتر مسلما ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھ کے پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس کا حکم دیا گیا، فرمایا اللہ احکم الحاکمین، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں کو نقصان پہنچانے سے رکنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک بندہ ایک غلے کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ آپ کو تری محسوس ہوئی، آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اوپر غلہ خشک ہے، نیچے سے گیلا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اوپر سے خشک ہے نیچے سے گیلا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول بارش آئی تھی تو یہ نیچے سے بارش آئی تو ظاہری بات ہے اوپر تو بعض کا بارش کے بعد اوپر والے حصہ خشک ہو جاتا ہے، نیچے والا گیلا ہے، وہ بارش کی وجہ سے اللہ کے رسول وہ نیچے گیلا رہ گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جو گیلا والا حصہ ہے اس کو اوپر کر کے رکھتا؟ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی کیا بات ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی، جو بندہ دوسرے کو دھوکا دیتا ہے یاد رکھنا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربان جائیں، اس قدر امانت دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ وہ خرید و فروخت والا معاملہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جس کا بس چلتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا، وہ نقصان پہنچا کے چھوڑتا ہے، جو جہاں پر ہے وہ اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ نہیں، خیر خائی کیا ہے، امانت کیا ہے؟ دوسرے کے ساتھ بھلا کرنا، دوسرے کے فائدے کی سوچنا۔ جریر بن عبداللہ کا واقعہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک بندے سے گھوڑا خرید لیا، غلام کو بھیجا گھوڑا خرید کے لاؤ، اس نے کم قیمت میں قیمت طے کر لی، واپس آئے گھوڑا دیکھا، جس کا مالک تھا اس کے کہنے لگے کہ یار یہ تیرا گھوڑا تو زیادہ پیسوں کا ہے۔ اس نے کہا آپ زیادہ دے دیں، تھوڑا سا استعمال کر کے دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ کا ہے، حتیٰ کہ وہ گھوڑا جتنی قیمت اس کے ساتھ طے کی تھی اس سے 3 گنا قیمت ادا کر کے اس سے گھوڑا خریدا۔ وجہ اور سبب کیا بیان کیا؟ وجہ اور سبب یہ بیان کیا کہ میں نے پیارے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اپنے ہر مسلمان بھائی کی خیر خائی کروں گا۔ اگلے کو نہیں بھی پتا، چہ جائے کہ اگلے کا بس اس چکر میں ہو کہ کسی طرح دھوکا دے رہے کسی کو، نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو میری طرف سے نقصان نہ پہنچے، اگلے کا بھلا ہو جائے، میرا اگر کوئی نقصان ہوتا بھی تو میں برداشت کر لوں، لیکن میری طرف سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ یہ ہے امانت، یہ ہے خیر خواہی، اور یہ ہر بندے کے ذمہ ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ امانت دار ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری کو امانت کہتے ہیں، ہر بندہ ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ کچھ حقوق ہیں، اور کل قیامت والے دن اس سے اس کے حقوق کے متعلق، اس کی امانت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اوپر والا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، وہ اس کی ذمہ داری میں ہے، امانت ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہاں بتا، تیرے متحد لوگ تھے، تیری ذمہ داری میں تھے، تو امیر تھا، یہ مامور تھے، تو حاکم تھا، یہ محکوم تھے، تو بڑا تھا، یہ چھوٹے تھے، بتا ان کے ساتھ تو نے کیا برتاؤ کیا، ان کا حق کتنا ادا کیا۔ باپ ہے، اپنی اولاد کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، باپ تھا، تیری ذمہ داری میں یہ تھے، تربیت تیری ذمہ داری تھی، تربیت نہ کرنا خیانت ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دینا، دین کی تعلیم سے ان کے رب کے بارے میں علم دینے سے محروم رکھنا، یہ اولاد کے بارے میں بہت بڑی خیانت ہے۔ بچوں کو دینی ماحول نہ دینا،
دین کے اوپر ان کی تربیت نہ کرنا، نماز روزے پہ عقیدے پہ ان کی تربیت نہ کرنا، ان کو پیدا ہوتے ہی ایسا ماحول نہ دینا کہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے، یہ اولاد کے ساتھ خیانت ہے، اور کل قیامت والے دن بندے کو اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان او ینصران، پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ والدین یہودی عیسائی کیسے بناتے ہیں؟ اس کو ماحول ایسا دیتے ہیں، جیسے ماحول میں پلتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنے والدین کو جو کرتا دیکھتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب اللہ کی بارگاہ میں انسان پہنچے گا تو اس کے متعلق سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بچے کو کیوں خراب کیا تھا، گندا ماحول کیوں دیا تھا، فحاشی ورانی والا ماحول کیوں دیا تھا، اس کو نماز والا، تقوی والا، قرآن کی تلاوت والا، 5 وقت کی نماز والا، مسجد والا ماحول کیوں نہیں دیا، اس کی دینی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کو اس کے رب کا تعارف کیوں نہیں کروایا، اس کو عقیدے کی پہچان کیوں نہیں کروائی؟ انسان کی ذمہ داری میں ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خاوند ذمہ دار ہے، فرمایا بیوی ذمہ دار ہے، خاوند سے بیوی کے حقوق کے متعلق، بیوی سے خاوند کے حقوق کے متعلق ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ والدین سے اولاد کے حقوق کے متعلق، اولاد سے والدین کے حقوق کے متعلق اللہ نے کل قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ یہ ہے امانت کہ لوگوں کے بارے میں میرے ذمے جو حقوق ہیں میں وہ دیکھوں، جو مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے میں اس کو پورا کروں، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو میں لوگوں کے معاملات میں خیانت کر رہا ہوں۔ اسی طرح امانت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بارے میں بھی انصاف کرے۔ بہت سارے لوگ اپنے بارے میں انصاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ انسان کا جو جسم ہے یہ بھی انسان کے پاس ایک امانت ہے، اس کے متعلق بھی انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا برباد نہ کر لے، اپنی صحت کا نقصان نہ کر لے، اپنی صحت کو برقرار رکھنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کے متعلق، عبداللہ بن عمر کے متعلق پتا چلا کہ یہ مسلسل روزے رکھتا ہے، قرآن ساری رات قرآن پڑھتا ہے، لمبی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار کے باوجود اسے اس بات کا پابند کیا کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے تو 1 دن کا رکھ لے، 1 دن کا چھوڑ لے۔ وہ چاہتے تھے روزانہ رکھوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا 3 دن کے اندر قرآن ختم کرنا ہوگا، اس سے زیادہ، اس سے کم نہیں۔ اور ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی؟ میں یاد رکھو تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے۔ جو جس کا حق بنتا ہے اس کا حق ادا کرو۔ مہمان آیا، ایک بندہ اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا، وہ تسبیح پھیرے جا رہا ہے، مہمان بیچارہ آ کے اس کا منہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب مہمان آ جائے تو مہمان کی مہمان نوازی کرو، یہ مہمان کا حق ہے۔ اللہ وقت دے، فراغت کا وقت ہے، اللہ اللہ کرے، ٹھیک ہے۔ تلاوت کا وقت ہے، تلاوت کرے۔ بیوی کو حق دینے کا، بیوی کو وقت دینے کا وقت ہے تو بیوی کو دو، بچوں کا وقت بچوں کو دے۔ آتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ امانت ہے۔ اپنے نفس کو اس کا حق دو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اللہ نے نعمت دے رکھی اس کو استعمال کرو۔ بعض لوگ پرلے درجے کے کنجوس ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے، فرمایا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ بال سیدھے کر سکے، بال سیدھے کرنے کے لیے، صاف کپڑے پہننے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ کہا ہے، کہا پہنو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر نظر آنا چاہیے۔ خام کا مسکینوں والی حالت بنا کے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ نشہ کر کے، سگریٹ پی کر، اس طرح کا کر کے، نسوار، اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر کے، یا اس طرح کی اور مختلف قسم کے مشاغل اختیار کر کے ساری ساری رات بیٹھ کے موبائل دیکھنا، اس طرح کے معاملات کرنا، خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ کینسر کے مرض کا سبب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ سگریٹ بیچنے والے پابند ہے اس بات کو کہ اس ہر ڈبیا کے اوپر لکھے کہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔
اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں اس مال کا حساب علیحدہ ہوگا. اللہ پوچھیں گے اینا اکتسبتہ و اینا انفقتہ، یہ بندے ایک ایک ٹکا جو آپ نے کمایا تھا کہاں سے لیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، اللہ نے پوچھنا ہے. اور اللہ نے پابند کیا ہے کہ یہ انسانی جسم یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا امانت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کا نقصان نہیں کرو. اپنے مال کا اپنی جان کا نقصان کرنا حرام ہے، امانت میں خیانت ہے. انسانی جسم ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی مناسب غذا کا انتظام کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا کھانا، زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالنا، یہ اپنے نفس کا حق ہے، اس کو ادا کرنا امانت ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے مختلف قسم کے حقوق اس کے اوپر لازم کیے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا امانت کہلاتا ہے، اور ان سے روگردانی کرنا، ان کو صحیح حق ادا نہ کرنا، یہ خیانت کہلاتا ہے. اور ان حقوق کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن باتوں کا پابند کیا ہے اپنی عبادت کا، بندگی کا، وہ کرنا، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا، یہ امانت کہلائے گا. اگر انسان اس کی پاسداری نہیں کرے گا تو یہ اللہ رب العزت کے حق کے بارے میں خیانت کر رہا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے دیگر انسانوں کے بارے میں انسان کی مختلف ذمہ داریاں اس کے اوپر مقرر کی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ امانت ہے، اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا خیانت کہلائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نفس کے متعلق بھی انسان کے اوپر کئی سارے حقوق لازم کیے ہیں، ان حقوق کا ادا کو پورا کرنا یہ امانت ہوگا. اور ان کے اندر ڈنڈی مارنا، ان حقوق کو صحیح طرح ادا نہ کرنا، یہ اپنے بارے میں بندہ خیانت کر رہا ہے. اور جو خیانت کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خائنین سے محبت نہیں کرتا. اور امانت کے متعلق اس قدر فرمایا کہ جس بندے کے اندر امانت نہیں ہے اس کا ایمان کوئی نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی، وعدے کی پاسداری نہیں ہے. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اقول قولي هذا.